السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ یقیناً آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے رہ گئی ساڈی رائٹر۔ اصل میں کل میلاد ہے اور ہوا کچھ یوں کہ میری تائی امی نے وہ بڑے بڑے دیشکے نہیں نکالے تھے وہ دیگ بنانے کے لیے، نیاز وغیرہ بانٹنے کے لیے۔ تو ان کو نکالتے نکالتے ہمیں 3 گھنٹے لگ گئے۔ شکر ہے اللہ کا کہ ایک انسان نے مجھے پہلے ہی ایپیسوڈ ٹائپ کر کے دے دی تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ اتنا ٹائم لگ گیا ادھر، اتنا ٹائم لگ گیا کہ فائنلی میں 3 گھنٹے کے بعد گھر واپس آئی ہوں۔ اور گھر واپس آتے ہی میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں ریکارڈنگ کر لیتی ہوں کیونکہ میرے ریڈرز لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو بس میں اپنے پیارے پیارے ریڈرز کے لیے آگے ایپیسوڈ لے کر مزے کی بات میں بتاؤں، میں نے سوچا تھا کہ میں رات کو سونے سے پہلے 77 ایپیسوڈ لکھ کر سوؤں گی، کیونکہ کل میچ بھی ہے، میلاد بھی ہے، پورا دن مصروف گزرنے والا ہے۔ تو کیا پتہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ کل دوپہر میں لکھ پاؤں گی یا نہیں، لیکن یار میں نہیں لکھ پائی۔ ابھی 12 ہونے والے ہیں، ٹائم کیا ہو گیا ہے ادھر، 11:22 ہو چکے ہیں، اتنا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ اور ابھی میں ٹائم پہ سوؤں گی تو تو صبح میں ٹائم پہ اٹھوں گی، تو کل کا دن تو بڑا بزی ہونے والا ہے۔ تو یار یہ ہوا ہے کہ آپ کی رائٹر 3 گھنٹے بہت بڑی والی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ تو فائنلی آپ کی رائٹر بھی واپس آئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے ہیں، باقی میں باتیں بھی آپ سے بعد میں کروں گی۔ خیر باتیں میں کسی دن لائیو آ کے کروں گی اور بہت ساری کروں گی۔ اس دن کوئی آ کے مجھے کہنا کہ آپ باتیں کم کریں، یار میرا منہ بند نہیں ہوتا، آئی ایم سوری۔ جتنے میرے ریڈرز ہیں نا، آج میں آپ لوگوں کو ایک بات کنفرم کر کے بتاتی ہوں، مطلب میں کر کے بتاتی ہوں، پر میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، مجھے نہیں پتا مجھے کیا کر کے بتانا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن عریج کی بولتی بند نہیں ہو سکتی۔ میں یار بہت بولتی ہوں اور میں پروفیشنل ہونے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آئی تھنک یہ میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، میں پھر سے بتاتی ہوں۔ پھر بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ معصوم نئے والے جو ریڈرز ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں آپ کم بولا کرو بیٹا۔ میں نہیں کم بول سکتی، میری زبان کو کوئی لگام نہیں لگا سکتا اللہ کے سوائے۔ تو میرا بھائی کہتا ہے آدھی رات کو تو اتنی اونچی آواز میں بولتی ہے، میں کہ میں ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ بھائی میں نہیں، بھائی کہتا ہے تو ریکارڈنگ کرتی ہے باقی سب کو تو سونے دیا کر۔ میں کہ باقی کس نے سونا ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو سونے کی، خاص کر میں کہتی ہوں مجھے دوپہر میں کام نہ کہا کرو۔ دوپہر میں آپ سب لوگ مجھے کام کہتے رہتے ہیں، پھر میں رات میں لیٹ ہو جاتی ہوں ریکارڈنگ، پھر آپ سب کی نیند خراب ہوتی ہے، پھر آپ لوگ مجھے باتیں سناتے ہو۔ تو بہتر یہی ہے نا کہ آپ لوگ مجھے تنگ ہی نہ کیا کرو۔ خیر میں آپ کو ایک بہت نہیں اب نہیں بتاؤں گی، مجھے کچھ یاد ہے لیکن میں بعد میں بتاؤں گی۔ میں آپ کو بتاؤں گی اب 2 دن کے بعد بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ میں بہت مزے کی بات ہے، ویسے آپ لوگوں کو بھی سن کر بہت مزہ آئے گا، میں ابھی نہیں بتاؤں گی۔ من میں قائزان ایپیسوڈ نمبر 76، تحریر عریشہ۔ وہ کمرے میں آئی تو قائزان بیڈ پر آرام سے بیٹھے، فون یوز کرتے ہوئے۔ اس سے کچھ ہفا سا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ ایک نظر اسے گھور کر چہرہ پھیر گیا۔ ناراض ہیں تو بتا دیں، اس طرح سے منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ وہ اس کا چہرہ آہستہ سے واپس اپنی طرف پھیرتے ہوئے کہنے لگی، تنگ مت کرو مرم، میرا دماغ ویسے ہی خراب ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پیچھے ہٹاتا ذرا سختی سے بولا تھا، آپ مجھ سے اس طرح سے بات کریں گے؟ اب وہ منہ بنا کر ناراضگی سے کہنے لگی، مرم میں نے کہا جاؤ یہاں سے، اس وقت میں تم سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرا بیبی ناراض ہو گیا مجھ سے؟ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرتے ہوئے کہنے لگی، مرم۔ اس نے سختی سے اس کا نام پکارا تھا لیکن مرم نے زیادہ اثر نہ لیا۔ اچھا تو لگتا ہے اب گینگسٹر صاحب کو منانا پڑے گا۔ مسٹر گینگسٹر،
آپ کی بیوی آپ کو بہت اچھے طریقے سے منانا آتا ہے۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتے اس کے کان پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولی، مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اس بات میں کہ تمہیں منانا آتا ہے یا نہیں، لیکن تمہیں ناراض کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ مرم وہ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے پھر سے سختی سے گویا ہوا، مطلب کہ میں آپ کو مناؤں تو پھر نہیں مانیں گے آپ؟ وہ اب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، جبکہ وہ چہرہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت شاید وہ اس سے بالکل بھی بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، جب اچانک مریم نے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرتے ہوئے ایسی بے باک حرکت کر ڈالی جس کی امید اسے تو ہرگز نہیں تھی۔ اپنے لبوں پر اس کے نازک لبوں کا لمس محسوس کرتا وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی اپنی اس حرکت پر پیچھے ہٹتی وہاں سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ کائسان نے اسے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ یہ کیا حرکت تھی مریم؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ نگاہیں اس کے لبوں پر جمی ہوئی تھی، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ یہ حرکت اسی نے ہی کی ہے۔ چھوڑیں نا پلیز، وہ میں اپنے روٹھے ہوئے شوہر کو منا رہی تھی، وہ ذرا گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، جبکہ اس کے انداز سے اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیا بات ہے، تمہیں تو بڑے طریقے آ گئے ہیں اپنے شوہر کو منانے کے۔ وہ سچ میں امپریسڈ ہوا تھا۔ بس شوہر بات بات پر روٹھ کر بیٹھ جائے تو منانے کے طریقے آ ہی جاتے ہیں۔ وہ اس کی باہوں سے اپنا آپ چھڑاتی سارا الزام اسی کے سر پر ڈال چکی تھی۔ تو پھر یہ تو اچھی بات ہے، اگر بیوی ایسے انداز میں منائے تو شوہر تو روٹھا ہی رہنا چاہیے۔ یقیناً اس کی اس بات نے اسے خوش کر دیا تھا، جبکہ وہ نگاہیں جھکائے اپنا آپ چھوٹنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اگلے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتا خود اس کے اوپر آ چکا تھا۔ کائسان، اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ تم مجھے منانے آئی ہو بیوی، یہ بات یاد رکھو، اور میں ہمیشہ اپنے انداز میں ہی مانتا ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف لاک کرتا وہ اس کے لبوں کو اپنی لبوں میں قید کر چکا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ لائٹ کی طرف جاتا دیکھ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کی پناہوں سے آزادی آسان نہیں ہے، اسی لیے خاموشی سے اس کے سینے میں اپنا آپ چھپاتی وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی، جبکہ وہ ساری رات اس پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتا اسے اپنی باہوں میں قید کرتا چلا گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ یقیناً وہ جاگنگ کے لیے جا چکا تھا ہوگا سوچ کر وہ باہر آئی تھی، جہاں اسے کچن سے آواز سنائی دی۔ ارے آنٹی، آپ صبح صبح کام کرنے لگ پڑی،
پہلے اپنی طبیعت کو دیکھیے، ایک دفعہ بالکل ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد آپ کچن سنبھالیے گا۔ وہ کچن میں آتے ہوئے ان سے کہنے لگی، ارے نہیں نہیں بیٹا، اللہ پاک کا کرم ہے، اب میں بہت اچھی بھلی ہو گئی ہوں، اور پھر میں نے سوچا تمہارے جاگنے سے پہلے ہی تمہارے لیے ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ صبح فجر کے وقت میں نے تمہارے کمرے کی لائٹ آن دیکھی تھی، میں نا صبح فجر کے بعد جا نماز ڈھونڈتے ہوئے باہر آ گئی، لیکن جا نماز کمرے میں نہیں ملی، لیکن پھر مجھے یہاں باہر آ کر مل گئی، وہاں اوپر الماری کے رکھی ہوئی تھی، میں نے نکال کر اس پر نماز ادا کی۔ مجھے لگا کہ تم کمرے کے باہر آؤ گی، لیکن تم نہیں آئی۔ ارے مجھے پتہ تھوڑی تھا کہ آپ جاگ رہی ہوں گی۔ صبح کے وقت میں فجر پڑھ کے سو جاتی ہوں، کیونکہ آج کل تو سردیاں شروع ہونے والی ہیں نا، تو اندھیرا ہوتا ہے فجر کے وقت، لیکن اگر اندازہ ہوتا کہ آپ جاگ رہی ہوں گی تو میں باہر آ جاتی۔ کوئی بات نہیں، اب پتہ چل گیا نا، انشاءاللہ کل سے ہم فجر کے وقت اٹھ کر باہر کی سیر کیا کریں گے، بڑا مزہ آتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور اپنے لیے چائے ڈالنے لگی، جبکہ آنٹی فٹافٹ اس کے لیے پراٹھا تیار کر چکی تھی۔ ارے آنٹی، آپ تو بہت جلدی کام کرتے ہو، آپ کو تو بہت ایکسپیرینس ہے، میں تو گھبرا جاتی ہوں ایک ساتھ 3-4 کام کرتے ہوئے۔ آپ سالن بھی بنا رہی ہیں، پراٹھا بھی بنا رہی ہیں، اور چائے بھی بنا دی۔ وہ ان سے کافی زیادہ امپریس لگ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کوشش بھی کر رہی تھی کہ آنٹی یہاں پر بالکل کنفرٹیبل ہو جائیں۔ بیٹا اب تو عادت ہو گئی ہے، تمہیں پتہ ہے میری شادی نا 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو اماں نے پہلے سے ہی مجھے ہر کام میں ہر طرح سے ماہر کر دیا تھا۔ پھر شادی کے بعد تو تمہیں پتہ ہی ہے، یہ سارے کام کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اب تو اتنے سال ہو گئے ہیں، یہ سارے کام مجھے مشکل نہیں لگتے۔ باتیں ختم ہو گئی ہوں تو ناشتہ لگا دیجئے، ہمیں کام پر جانا ہے۔ پیچھے سے اسے قائزان کی کافی سخت آواز سنائی دی، مطلب وہی وہ انہیں ملازمہ رکھ رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ملازمہ ہی ہیں، گھر کی فرد ہرگز نہیں، اور وہ مریم کو اس کے ساتھ فری بھی ہرگز نہیں ہونے دینے والا تھا۔ لیکن مریم نے تو اس کی کوئی بھی بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس نے گھور کر قائزان کو دیکھا تھا، اس کے اس انداز پر۔ وہ تو کل رات بھی اس کو کہہ چکا تھا کہ اگر تم نے انہیں گھر کی ملازمہ کے طور پر رکھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ان سے زیادہ رشتہ داریاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں اپنے یا قائزان کے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت ہے، جبکہ قائزان آج ہی ان کے بارے میں سب کچھ جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کہاں سے آئی ہیں، کہاں پر رہتی ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہاں کس طرح سے پہنچی ہیں، وہ ایک ایک انفارمیشن لینے والا تھا۔ جبکہ اس کی شکی طبیعت پر وہ صرف خاموش ہی ہو سکتی تھی۔ ایک تو ہر انسان پر اسے شک تھا، ایک عورت جو پہلے ہی بیچاری بے سہارا تھی، وہ کسی کو کیا ہی نقصان پہنچا سکتی تھی، لیکن قائزان کی سوچ الگ تھی۔
اس کے مطابق یہ عورت یہاں پر کسی بھی وجہ سے آئی ہو سکتی تھی۔ اس کے دشمنوں کی طرف سے کوئی جاسوس بھی ہو سکتی تھی اور اسے کوئی بھی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ صبح ڈبلیو کے پاس بیٹھا نہ جانے اسے کیا کیا بتا رہا تھا۔ یقیناً اسے یہی کہہ رہا ہوگا کہ اس عورت پر نظر رکھے اور مریم کو اس کے ساتھ اکیلے ہرگز نہ چھوڑے۔ خیر، مریم اس کی شکی طبیعت کا کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے بالکل خاموش ہو گئی، اس کے فیصلے کو خاموشی سے قبول کر لیا۔ ویسے بھی اس کے جانے کے بعد تو وہ جو چاہے کر سکتی تھی۔ وہ شکر منا رہی تھی کہ اب اس گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور عورت ہوگی جس سے کم از کم وہ کھل کر بات تو کر سکتی تھی۔ قائزان تو گھر کے ملازموں کو بھی اپنے ہی ساتھ کہیں لے جاتا تھا۔ جو دروازے پر کھڑا آدمی تھا وہ بھی قائزان کے ہی ساتھ کہیں نکل جاتا تھا۔ گھر میں سوائے رسل، رفیل اور قائزان کے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی اسے مردوں سے بات کرنا آتا ہی کہاں تھا۔ اب کہیں جا کر اسے ایک عورت سے بات کرنا نصیب ہوا تھا تو اس پہ قائزان کو شک تھا کہ یقیناً یہ عورت اس کے کسی دشمن کی چال ہے، لیکن مریم کو یقین تھا وہ عورت سچ میں ایک مجبور عورت تھی جو اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر آ گئی تھی۔ اور اب اس نے اس عورت کا خیال رکھنا تھا، انہیں یہیں پر رکھنا تھا، اور اسے یقین تھا وہ کم سے کم اس کے بیٹے سے بہتر زندگی انہیں دے پائے گی، کیونکہ ایسی اولاد تو ماں باپ کے قابل ہی نہیں ہوتی جو اپنے ہی ماں باپ کی قدر نہ کرے اور انہیں سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دے۔ قائزان بیٹا، تم کیا کھاؤ گے؟ مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے وہ بنا دیتی ہوں۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے آ کر پوچھا۔ میرے لیے ناشتہ میری بیوی بناتی ہے، اس نے پیچھے سے آتی مریم کو دیکھتے ہوئے اس عورت کو جواب دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، میں سمجھ گئی، لیکن کل سے میں بنا لیا کروں گی۔ مریم کو کام کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں ناشتہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ صبح کیا کھانا پسند کرتا ہے۔ آپ کو یہاں مریم کے لیے رکھا ہے، اپنے لیے نہیں، تو آپ صرف مریم کا ہی خیال رکھیں، ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں، اس نے جیسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ ارے قائزان، اگر وہ شوق سے آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو کیوں نہیں؟ آنٹی، انہیں پراٹھے بہت پسند ہیں، آپ نا رات کے کھانے میں وہ پراٹھے بنائیے گا۔ جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہی تھی، سننے میں تو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ لچھے دار پراٹھا میں نے کبھی نہیں کھایا، بلکہ ہم رات کو سب وہی کھائیں گے، کیا خیال ہے رسل بھائی؟ اس نے بیچ میں رسل کو بھی شامل کیا تھا۔ جی، آپ جو بھی خوشی سے بنا دیجیے، ہم کھا لیں گے، رسل نے مسکرا کر جواب دیا تھا، جبکہ اسے یہ عورت بہت زیادہ پسند آ رہی تھی۔ ان کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی کہ کوئی بھی ان پر فدا ہو جاتا۔ رسل کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے گھر میں ایک بزرگ کی کمی پوری ہو گئی ہو، لیکن قائزان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔
وہ ہلکا پھلکا سا ناشتہ کرتا اٹھ کر کمرے میں آ گیا تھا۔ مریم بھی اس کے پیچھے ہی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ آپ ٹھیک سے ناشتہ کیے بنا آ گئے؟ کیا آپ کو آج پسند نہیں آیا میرے ہاتھ کا ناشتہ؟ میں نے خود بنایا تھا، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ شیشے کے سامنے رکا اپنے بالوں میں کنگھی کرنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں میری جان، ناشتہ تم نے بنایا تھا، میرے لیے تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر میرے لیے وہ بھی ناشتہ بناتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہیں اس کام کے لیے ان کا پورا معاوضہ ملے گا، اور میں یہاں اندر اپنی تیاری مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ایک ضروری کام کے لیے نکلنا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اپنا جیکٹ پہننے لگا تھا۔ شکر ہے، مجھے لگا مجھ سے پھر سے ناراض ہو گئے ہو، کیونکہ میں ان آنٹی سے اس طرح سے بات کر رہی تھی۔ وہ اپنا ڈر زبان پر لائی تھی۔ میری جان، میرا پیارا بچہ، تمہیں لگتا ہے کہ کسی تیسرے کی وجہ سے میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ہاں، کل رات تھوڑا غصہ تھا تمہاری ضد پر، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ کوئی انسان تو ہونا چاہیے ایسا جس کے ساتھ تم دن میں بات کر سکو، جس کے ساتھ تم وقت گزار سکو۔ تو ٹھیک ہے نا کہ کوئی آ گیا ہے تمہارے پاس رہنے کے لیے۔ ہاں، لیکن مجھے اعتراض ہے اس بات پہ کہ تم اسے خود سے زیادہ اٹیچ کر لو۔ میرا مطلب ہے وہ ایک مہمان ہیں، آج نہیں تو کل چلی جائیں گی۔ جب تک ان کے بیٹے اور بہو کو احساس نہیں ہو جاتا تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت کے بعد انہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ان کے جانے کے بعد تم انہیں مس کرو یا پھر اپنی زندگی میں کسی انسان کی کمی کو محسوس کرو۔ تو تم نے کوشش کرنی ہے کہ تم ان سے زیادہ اٹیچ نہ ہو، جتنا ہو سکے ان سے دور رکھو۔ یاد رکھنا، وہ ہماری دنیا کا حصہ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن انہوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ارے بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ دوپہر میں گھر واپس آؤ گے؟ اگر آؤ گے تو کیا کھاؤ گے؟ مجھے بتا دو، میں بنا دوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے لیے کچھ بھی کرنے کی، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں۔ آپ کو یہاں مریم کا خیال رکھنے کے لیے رکھا ہے تو وہی کریں۔ آپ کی حدود یہ ایریا ہے۔ اس نے کچن سے لے کر سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں وہ کل سے رکی ہوئی تھی۔ مجھے فضول میں ادھر ادھر گھومتی نظر مت آنا، مریم بے وقوف ہے، میں نہیں، وہ ان سے کہتے ہوئے آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا ہی وہ مسکرا کر واپس مریم کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، اور اگر میں آپ کو ابھی ٹائم دکھاؤں نا تو 12:55 ہو چکے ہیں۔ میں بیچ میں چلی گئی تھی پھر سے تائی امی کے گھر۔ ہاں، یا رات کو 11 بجے میں پھر سے چلی گئی تھی، کیونکہ تھوڑا کام رہ گیا تھا ان کے گھر۔ مطلب ہمارا گھر اس طرح سے ہے، نیچے والے فلور پہ تائی امی لوگ رہتے ہیں، اوپر والے فلور پہ مطلب ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمارے 3 پلاٹس ہیں ایک ساتھ، ایک پلاٹ، دوسرا پلاٹ، تیسرا۔ پہلا پلاٹ ہے جو وہ دادا کے بھائی کا ہے، یعنی کہ میرے چاچا کا، ٹھیک ہے، تو ان کا گھر الگ سے ہے، لیکن اس کے ساتھ نا ہمارے 2 پلاٹ ایک ساتھ ہیں، جس پہ ایک پلاٹ پہ ہمارا پلازا بنا ہوا ہے، اور پلازے کے اوپر 3rd فلور پہ ہمارا گھر ہے، یعنی کہ میرا گھر، آپ کی رائٹر کا۔ لیکن جو 1st فلور کے ساتھ والا دوسرا مطلب پلاٹ ہے نا، وہاں میرے تایا ابو کا گھر ہے۔ تو
مطلب ہم سیڑھیوں سے بھی چلے جاتے ہیں، 1 منٹ میں ہم بھاگ کر نیچے پہنچ جاتے ہیں، تو ایسے گھوم کر بھی چلے جاتے ہیں۔ تو مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہی گھر ہے بڑا سارا جس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں۔ ویسے ہماری جوائنٹ فیملی نہیں ہے، ہم الگ ہیں، پورشن الگ ہے ہمارا، لیکن ساتھ ہی سمجھ لیں آپ۔ تو تائی امی کبھی بھی آواز دے کر بلا سکتی ہیں۔ تو تائی امی کا بلاوا آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے برات ایج کا نکالا ہے وہ بہت بڑا ہے، آپ چھوٹے والا بھی نکال کر دے کر جاؤ، کچھ میٹھا بھی تو بنانا پڑے گا۔ تو ابھی میں اس چھوٹے والے کو نکال رہی تھی، لیکن پہلے بڑے والے کو 3 گھنٹے لگا کے نکالا، پھر نیچے والے کو نکالا، تو اس لیے آپ کی ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی 2 گھنٹے مزید۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے یار، کام بھی تو ضروری ہے نا، گھر کے کام تو کرنے پڑتے ہیں ورنہ پھر جوتے پڑتے ہیں ماما کے۔ تو یہ تھا آپ کی رائٹر کا چھوٹا سا قصہ۔ میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں گی لیکن 2 دن کے بعد۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔